کا پہلا سوال اسد اللہ خان صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل کالا باغ ڈیم کا نعرہ لگایا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے اور اب سب سے بات کرنا ہوگی. عمران خان صاحب نے کالا باغ ڈیم بنا دیا تو ان کو اگلی 2 ٹرمز بھی آسانی سے مل جائیں گی، لیکن کالا باغ ڈیم کے مخالف صرف امریکی اور بھارتی لابی کا حصہ کیوں بن کر اپنے ہی ملک کے دشمن ہو رہے ہیں؟ اسد اللہ خان صاحب، بات آپ نے بہت پتے کی ہے. کالا باغ ڈیم پاکستان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے. شمس صاحب ہوتے تھے ایک زمانے میں، ان کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے. بائی دا وے چیئرمین واپڈا ہوتے تھے. ان کا ایک پیمفلٹ ہے، کاش میں فوری طور پہ اسے لوکیٹ کر کے اس کی ہائی لائٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا تاکہ لوگوں تک بھی بات پہنچتی. وہ پیمفلٹ ان کا بہت سال پہلے جب وہ چیئرمین واپڈا تھے، انہوں نے اتنا خوبصورت وہ لکھا جس کی سمری وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف لابیز کے ایجنٹس ہیں. یہ کوئی لاجک سننے پہ تیار نہیں ہیں. They are heavily financed, they are heavily funded, they have no argument. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. لیکن اسی لیے مجھے اس جمہوریت سے نفرت ہے. کچھ چیزوں میں ہم جیسے ملکوں کے اندر جہاں اشرافیائی 2 نمبر ہے، ان کی پیدائشی 2 نمبر ہے میجورٹی کی، تو ان کو مکمل طور پہ بلڈوز کر دینا چاہیے. اچھا، اب یہ بننا بنانا ایک بالغ، ایک سمجھدار، ایک پڑھی لکھی قوم، حکمران اشرافیہ نے لوگوں کو جاہلی اس لیے رکھا ہے کہ ان کو موم کی ناک کی طرح مروڑا جا سکے. اور ایک بات میں ایڈیشنل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اس پہ سارا کام اس وقت مونس صلاحی وہ نوجوان کر رہا ہے، تندہی سے کر رہا ہے، اور وہ اس کو ایک مشن بنا کے مجھے یہ کچھ عرصہ پہلے اس کا علم ہو گیا تھا. میں نے تب بھی دعا دی تھی کہ اللہ پاک اس نوجوان کو یہ حوصلہ دے، یہ ہمت دے، یہ ویژن دے، اور اس طرح کے لوگوں کو مینیج کرنا، ان لوگوں کو ہینڈل کرنا، ان لوگوں کو نکیل ڈالنا، یہ ظاہر ہے یہ میرا، آپ کا یا عوام کا کام تو نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے. یہ بنیادی طور پہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک مسئلہ ہے، اور آپ کی بات 100% درست ہے. جیسے ایک ہمارے کالم نگار نے ایک دفعہ شیم ڈیموکریسی لکھ دیا تھا، تو میں نے کہا تو اگر نہیں آتی انگریزی تو مت استعمال کرو. مہارا یہ اس جمہوریت کو میں جگاڑ کہتا ہوں. ایک ایسی چڑیل ہے جس نے خوبصورت روپ دھارا ہوا ہے. وہ جب کسی کے گلے ملتی ہے تو وہ بھی شوق سے ملتا ہے یا ملتی ہے کہ بھئی یہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن گلے مل کے جب وہ اس کے شارک پہ اپنے دانت گاڑتی ہے تو لوگوں کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور اگر عوام ہی سب سے زیادہ خار ہوتے ہیں اس میں، تو اس پہ 1 کروڑ 1 لعنت بھیجنی چاہیے، چونکہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. پرابلم ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا. ایک لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے، فیشن بن گیا ہے، بس سے آیا ہے، بس ٹھیک ہے. جیسے جی میرا جسم میری مرضی، ہیومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس کیا؟ جو 2 سال کے 4 سال کے بچے یا بچی کے ساتھ جو بندہ مس بہیو کرتا ہے، اس کے کیا رائٹس؟ اس کو ڈالو بھوکے کتوں کے آگے، اس کے کیا رائٹس ہیں؟ ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ ثابت کرو کہ آپ ہیومن ہو. انسانی حقوق کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس درندے، اس جانور، اس بھیڑیے، اس بھوکے کتے کے لیے نہیں جو دیکھنے میں انسان لگتا ہے نہیں. بہرحال اب جہاں تک آپ کے سوال کا میں کیا جواب دوں،
ہماری بدنصیبی، ہماری تاریخ اسی طرح کی گندی. قیام پاکستان کے بعد بیچ کا گند چھوڑیں آپ. محترمہ فاطمہ جناح نے جب آپ کا تو بیٹا پتہ نہیں آپ اس وقت تھے نہیں تھے، ایج کیا آپ کی مجھے نہیں پتا، تو جب محترمہ فاطمہ جناح نے لوگوں کے اسرار پہ، ان کے انسسٹ کرنے پہ الیکشن لڑا ایوب خان صاحب کے خلاف، ان کے خلاف کیسی کیسی بکواس نہیں کی گئی، مجھے دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن آپ اپنے کسی عزیز سے، بزرگ سے، جو میرا ایج گروپ یا مجھ سے چند سال بڑے یا چند سال چھوٹے بھی ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ جو شرافت کی سیاست کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور بے نظیر بھٹو مرحومہ، ان کے بارے میں ایسی گندی اور غلیظ، وہ تو میں نے اتفاق سے میں نے سنا ہے. آئی واز اسٹک ان اے جلسہ. تو یہ تو حال ہے آپ کی شرافت کی سیاست کے جو سمبلز ہیں. اچھا پھر یہ کہاں تک پہنچے؟ جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی جو پہلی اہلیہ ہیں، شی واز اے ونڈرفل لیڈی، بہت زیادہ پاکستان سے، پاکستانیوں سے محبت. انہوں نے پتہ نہیں وہ ٹائلز یا کیا جھوٹے مقدمے، جگ گھٹیا پن. سو یہ وہی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. کل کوئی اور اس گندگی، غلاظت اور نجاست کا ہدف تھا، آج بی بی بشرا ہے. اس میں نئی بات تو کوئی نہیں. اور ایک اور بات صحیح یا غلط سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اٹ از نو بڈیز بزنس. میری نجی زندگی کے بارے میں یا آپ کی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی، پرائیویسی کا احترام تو اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ایک ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک سے زیادہ بار کہ کچھ لوگ اپنا موج مستی کر رہے تھے، حضرت عمر گزرے رات کو. حضرت عمر بن خطاب ان کا ایک فیوریٹ تھا، ان کا اٹینڈنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ رہے ہیں، اسلم اس کا نام تھا. اس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھی کوئی شور ہے گھر کے کمپاؤنڈ میں، سین میں، یہ جو بھی آپ کا. تو آپ چلے گئے وہاں، ڈانس وانس ہو رہا تھا، یا کچھ لوگ ڈرنک کر رہے تھے. تو آپ نے کہا یہ اچھا آپ دیوار پھلانگ کے گئے. تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ پہلے تو اپنے جرم کا حساب دو، آپ میری خلوت میں کیسے آئے؟ یہ ہے دین کامل. لیکن ان کو تو اس بات پہ بھی خوف نہیں آتا کہ یہ خود بھی ان کی بیٹیاں ہیں اور فلانا ہے. لیکن ناگوار گزرتا ہے بہت. ایک خاص حد سے آگے کوئی مریم کے بارے میں کرے گا بےہودہ بات تو ناگوار گزرے گی. کسی بھی خاتون کے بارے میں یہ نہیں. اور لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ تو مادر ملت سے شروع ہے، بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگ تو قائد کی اس پہ بھی بھونکنے سے باز نہیں آئے تھے ان کی شادی پہ. کیا کریں، بدقسمتی ہے چونکہ آج تک ہم لوگوں کو یہ جو انڈین اسلام اور یہ اور وہ، اس میں ہمیں پراپر تعلیم اور تربیت دی ہی نہیں گئی. جو ہمیں پڑھاتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے. اس پہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ تھی تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیک لے کے آئے اور میں نے وہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا تھا. تو
ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گیا، حالانکہ میری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزری ہے. وہ کیریکٹر ہے، کوئی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ گریس ہے، نہ کلاس ہے. چھچور پن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اس لیے اگنور کریں آپ.